ہو نہیں سکتا کسی کا دل نہ کرے. تو یہ ہمارا کام ہے جو ہماری جاب ڈسکرپشن میں آتا ہے. امام نووی لکھتے ہیں اللہ نے ہم انسانوں کو مسلمان کی شکل میں عبد بنایا ہے. عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام. بالکل جیسے کوئی غلام ایک کام دیا جاتا ہے کسی دوسری زمین پر کمپلیٹ کرنے کے لیے، اللہ نے ہم مسلمانوں کو ایک ٹاسک دیا ہے کہ ہم اس زمین پر جتنی دیر تک رہیں اس جاب ڈسکرپشن کے مطابق ہم یہاں پر کام کریں، اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر اپنی زندگی گزاریں تاکہ ہمیں دنیا کی ورتھ بھی پتہ چل جائے اور ہم بہترین طریقے سے یہاں جتنی زندگی گزاریں اس سے ہم آخرت کا گھر بنا سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر احادیث میں دنیا کی حقیقت آپ کو ملتی ہے. ایک مرتبہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو راستے میں ایک بکری روٹن کارپس کی شکل میں مردہ حالت میں تھی اور اس کا جسم ڈیکمپوز بھی ہو رہا تھا، تو راستے میں کہیں کونے پر پڑا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کون یہ بکری مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ تو صحابہ حیران ہو گئے. اس بکری کو جب انہوں نے دیکھا تو یہ بکری ایسی تھی جس کا ایک کان بھی ڈیفارم تھا. عرب کے اندر ڈیفارمڈ کان والی بکری کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی. تو جب صحابہ نے دیکھا کہ نہ صرف یہ مردہ بکری ہے بلکہ اس کا تو کان بھی ڈیفارمڈ ہے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اگر یہ زندہ بھی ہوتی تو بھی ہمارے لیے یہ کسی فائدے کی نہیں تھی، یہ تو مردہ ہے، تو ہمارے لیے کیسے یہ کسی فائدے کی ہو سکتی ہے؟ ہم کیسے آپ سے 1 درہم میں خرید لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس کا مفہوم یہ آتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی ویلیو اس مردہ بکری سے بھی کم ہے. یعنی اللہ کی نظر میں 1 درہم سے بھی کم سمجھ لیجئے اس دنیا کی ویلیو ہے. ایک حدیث کے مطابق جامع ترمذی کی جس کا مفہوم آتا ہے اللہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مچھر کا پر کسی کو سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے. اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور اسی دنیا کے لیے ہم روتے ہیں، اسی دنیا کے لیے ہم جھگڑے کرتے ہیں، اسی دنیا کے لیے ہم ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اسی دنیا کے لیے بیویاں شوہروں سے لڑتی رہتی ہیں اور شوہر بیویوں سے لڑتے رہتے ہیں. اسی دنیا کے لیے جب جائیداد کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے معاملات آتے ہیں تو ایک دوسرے کا حق مارا جاتا ہے. اسی دنیا کے لیے اور اسی دنیا کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہم اسلام کو بیک برنر پر رکھ دیتے ہیں. اسی دنیا کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، اسی دنیا کے لیے سود کھایا جاتا ہے اور اسی دنیا کی نعمت کو انجوائے کرنے کے لیے انسان ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. یہ سب دنیا کی محبت ہی ہے نا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس دنیا کے پیچھے ایک دوسرے سے جھگڑے مت کرو. اس دنیا میں ایک مسافر بن کے رہو. جب آپ مسافر ہوتے ہیں کسی جگہ کے اوپر، مثال کے طور پر آپ امیجن کریں آپ کسی شہر میں، سمجھیں آپ اس شہر میں نئے ہیں، آپ کراچی میں ویکیشنز کے لیے آئی ہوئی ہیں، سمجھیں جب آپ کسی شہر میں ویکیشنز کے لیے آتے ہیں آپ اس شہر کے رہنے والوں سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں بہت زیادہ. آپ بازار میں گھوم رہی ہیں وہاں کے اور سامنے سے کوئی خاتون گزری، انہوں نے آپ کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھا، آپ کو زیادہ بادر نہیں کرتا. لیکن اگر آپ اپنے خاندان میں کسی فنکشن میں ہوں اور آپ کی کوئی رشتہ دار آپ کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھیں، اب آپ کو بادر کرتا ہے، بہت زیادہ بادر کرتا ہے. آج کل تو اگر ماں ہی اپنی بیٹی کو ذرا ٹیڑھی نظر سے دیکھ لے اس کے حلیے کی وجہ سے تو بیٹیوں کو بھی بادر کرتا ہے نا. جب آپ کہیں مسافر ہوتے ہیں آپ لوگوں سے بہت زیادہ فیملیئر نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے معاملہ کرتے ہیں، اچھی طرح ڈیل کرتے ہیں نا. جب آپ کہیں مسافر ہوتے ہیں آپ لوگوں سے اوور ایکسپیکٹیشنز نہیں کرتے، آپ کی اٹیچمنٹ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. آپ جب مسافر ہوتے ہیں آپ اس علاقے میں زبردستی لوگوں کے اندر بلینڈ ان ہونے کی فکر نہیں کرتے. یہ سب ہوتا ہے نا. اللہ تعالی ہم سے اسلام کے ذریعے یہی چیز ڈیولپ کروانا چاہ رہے ہیں جب ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ نصیحت کہلوائی ہے. لوگوں کے ساتھ اپنے ایموشنز کے سٹرنگز اٹیچ نہ کریں. اس ماحول میں زبردستی، جو ماحول اللہ کی نافرمانی والا ہے وہاں زبردستی بلینڈ ان ہونے کی کوشش نہ کریں.
آپ کی ایک اپنی آئیڈینٹی ہے، آپ ایک مسافر کی طرح ہیں. اور یہ مومن کا معاملہ ہوتا ہے کہ مومن لیول ہیڈڈ ہوتا ہے. کبھی سنا ہے لیول ہیڈڈ کیا ہوتا ہے انسان؟ لیول ہیڈڈ انسان وہ ہوتا ہے جس کی دنیا میں جب کوئی بات پوری نہیں ہوتی تو واویلا نہیں کرتا. آپ میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو کہے کبھی کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو پوری نہ ہوئی ہو؟ ہم سب کی ایسی کئی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہوئی. آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی خاتون ایسی ہوں جو کہیں کہ ایک دعا میں کئی سال سے اللہ سے مانگ رہی ہوں بٹ نہیں پوری ہوتی. میرا خیال ہے ہم میں سے شاید ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ایسی دعا تو ضرور ہوگی. تو یہ دنیا ہے. جب آپ کی یہاں کوئی خواہش پوری نہ ہو، جب یہاں کوئی چیز آپ کو ہرٹ کرے، جب آپ اداس ہوں، ٹیل یور سیلف دس از دنیا. جب بہت اداسی آئے تو آپ اوورلی ڈپریس نہ ہو جائیں. اسی طرح جب بہت خوشیاں ملیں تو آپ آپے سے باہر نہ ہو جائیں. یہ ہوتا ہے لیول ہیڈڈ انسان. جب اداسی آتی ہے تو اوورلی ڈپریس نہیں ہو جاتا. اداسی آتی ہے، یہ دنیا ہے، اٹس پارٹ آف دنیا. اداسی آئے گی، کبھی آپ کی کوئی دعا پوری نہیں ہوگی، کبھی کوئی انسان آپ کو ہرٹ کر دے گا، کبھی ہو سکتا ہے آپ کی اولاد آپ کو ڈس اپوائنٹ کرے، ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ آپ کو ڈس اپوائنٹ کریں. یہ دنیا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے دوست آپ کو ڈس اپوائنٹ کریں. یہ دنیا ہے. لیکن مومن، لیول ہیڈڈ مومن کون ہوتا ہے؟ جو ایک مسافر کی طرح زندگی گزارتا ہے. وہ اداسی میں اوورلی ڈپریس نہیں ہو جاتا، وہ خوشیوں میں آپے سے باہر نہیں ہو جاتا. اس لیے کہ اس کو پتا ہوتا ہے ہر چیز میرے رب کی طرف سے لکھی ہوئی ہے. مجھے اپنے رب سے اپنا کنیکشن جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے. ہماری آج کی دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بہت پیچھے کہیں چھوڑ آئے. اللہ نے ہمیں ایک ہی مقصد سے پیدا کیا تھا. اور اگر میں یہ جملہ بولوں اللہ نے ہمیں ایک ہی مقصد سے پیدا کیا ہے تو یہ غلط نہیں ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہ اللہ یہ بتا رہا ہے وی کین ناٹ ایڈ اینڈ ان اٹ. اور کسی مقصد سے پیدا نہیں کیا. اللہ نے صرف اور صرف پیدا کیا ہے انسان اور جنوں کو کہ وہ اس کی عبادت کریں. آپ اور میں اس میں ایڈ نہیں کر سکتے کہ اچھا اور بھی کسی مقصد سے پیدا کیا ہے. نہیں، آپ کی اور میری زندگی کا مقصد ہے عبودیہ، صرف اور صرف اللہ کی عبادت. یہی کنسٹرکشن کلمے کی ہے. کوئی الہ نہیں ہے سوائے کس کے؟ اللہ کے. لا الہ الا اللہ. یہی کنسٹرکشن ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے صرف ایک ہی مقصد سے پیدا کیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے. آپ بیٹی ہیں، آپ بہن ہیں، آپ بیوی ہیں، آپ ماں ہیں، یا آپ کسی بھی رشتے میں، ان سب میں اگر عبودیہ کا شیڈ ہے تو آپ ان سب میں کامیاب ہیں. یاد رکھیے گا یہ بات. جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ کسی کا نہیں ہوتا. ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات ماننا شروع کریں گے تو شاید ہم سب سے کٹ جائیں گے. کنٹراری دا اپوزٹ. جب آپ اللہ کے بنتے ہیں اللہ آپ کو سب کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے یہ سکھاتا جاتا ہے. جو اللہ کے ساتھ سنسیئر ہوتا ہے وہ انسانوں کے ساتھ سنسیئر ہوتا ہے. آپ نے عبودیہ کیسے حاصل کرنی ہے؟ اپنے آپ کو مسافر سمجھیں گے. اور اگر میں بیٹی، بہن، ماں، بیوی کچھ بھی ہوں، ان سب میں سب سے پہلے میں اللہ کی بندی ہوں. جو یہ سمجھ جائے گا وہ اپنی زندگی میں ایک کامیاب انسان ہوگا. اور یاد رکھیں یہ کامیابی کی ڈیفینیشن دنیا کی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت ہوگا، اس کے پاس محل جیسا گھر ہوگا، سب اس کی واہ واہ کریں گے. ہم اس ڈیفینیشن کی بات نہیں کر رہے. کامیابی کیا ہے؟ جب مجھے موت کا فرشتہ لینے کے لیے آئے، ملک الموت، تو اس کے ساتھ نورانی چہروں والے فرشتے. اس سے کامیابی. کامیابی یہ ہے کہ قبر میں آپ کو ایک بہت خوشگوار شخصیت سے ملاقات کروائی جائے اور بتایا جائے کہ یہ خوشگوار شخصیت، جب آپ پوچھیں یہ کون ہے
تو آپ کو بتایا جائے کہ یہ خوشگوار شخصیت اصل میں وہ قرآن ہے جس کے ساتھ آپ دن رات گزارتے تھے. کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روز محشر اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دے. کامیابی یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے. کامیابی یہ ہے کہ ہمیں جنت الفردوس مل جائے. کامیابی یہ ہے کہ ہمیں ہر جمعے کو جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. ہم اس کامیابی کی بات کر رہے ہیں. جس نے عبودیہ کا کانسیپٹ سمجھ لیا، جس نے دنیا کو مسافر بن کر گزارنا سیکھ لیا، وہ رشتوں میں بھی کامیاب ہوگا اور اس کو یہ تمام کامیابی بھی انشاءاللہ ملے گی. تو اب میں آپ کے سامنے 4 پوائنٹ رکھ رہی ہوں، بہت زیادہ پوائنٹس نہیں رکھ رہی، صرف 4 پوائنٹس. 4 پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گی جو آپ نے اس دنیا کے بارے میں اور دنیا سے جڑی ہوئی ہر نعمت کے بارے میں رکھنے ہیں. پلیز، یہ آپ کو خوشیوں میں تھام کے رکھے گا اور غم میں آپ کا نروس بریک ڈاؤن نہیں کرے گا. یہ دنیا ہے، یہاں کبھی ماں باپ آپ کی بات نہیں مانیں گے، کبھی اولاد آپ کی بات نہیں مانے گی، کبھی ان لاز آپ کی بات نہیں مانیں گے، کبھی میکر آپ کی بات نہیں مانے گا، کبھی شوہر آپ کی بات نہیں مانیں گے، کبھی خاندان آپ کو ڈس اپوائنٹ کرے گا اور کبھی میڈ آپ کو ڈس اپوائنٹ کرے گی. جب دھوکہ دے جائے گی، کہے گی باجی عید کی ایک ہی چھٹی کروں گی اور فضلہ تینوں دن ہی غائب. دس از دنیا، رائٹ؟ آن اے پریکٹیکل نوٹ. تو آپ کو اپنے ساتھ 4 کانسیپٹ ہمیشہ رکھنے ہیں. آج تو لے کر جانے ہی جانے، لکھیں گے تو یاد رہیں گے. کاغذ پینسل نہیں ہے، اٹس اوکے. ایک 5 انچ کی اسکرین تو سب کے پاس ہے نا، اس میں ایک ایپ ہوتا ہے نوٹس کا، لکھ لیں اس کے اندر اور پھر گھر جا کر کسی کاغذ پر لکھ کر اپنے سامنے پیسٹ کر لیجیے گا. دس از اے پرنسپل جو اسی حدیث سے مختلف اسکالرز نے ڈیرائیو کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان دنیا کے بارے میں، اپنی ہر نعمت کے بارے میں، اپنے ہر رشتے کے لیے اگر یہ 4 کانسیپٹ سامنے رکھے گا تو کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوگا. مسافر بن کر زندگی گزارنا، زہد اختیار کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. پہلا پوائنٹ، میری نعمتیں ہوں یا یہ میری دنیا کی زندگی ہو، یاد رکھیں سب عارضی ہیں. کوئی بھی نعمت، کسی بھی نعمت کو ذہن میں لے آئیں، سب عارضی ہیں، ٹیمپرری ہیں، ختم ہو جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس ایک جملے سے سب سے بڑی یہ حقیقت سکھانا چاہ رہے ہیں. یہ دنیا اور دنیا سے جڑا ہوا ہر رشتہ اور دنیا سے جڑی ہوئی ہر نعمت عارضی ہے. آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں مسافر بن کے، آپ بازار سے لا کر اس میں سامان بھرنا شروع کر دیتے ہیں، فرنیچر لے کر آتے ہیں. آپ گئی ہیں ہوٹل میں، آپ کا اسٹے ہے 5 دن کا. اب آپ مارکیٹ جائیں گی اور آپ اس ہوٹل کے کمرے میں فرنیچر لا کے ڈالنا شروع کر دیں گے. کرتے ہیں ہم ایسا؟ نہیں کرتے. ایک اور ایگزامپل، 2 گھر ہیں. ایک گھر ہے آپ کا گھر جہاں آپ کی رہائش ہے. میں دنیاوی ایگزامپل دے رہی ہوں، دنیاوی ایگزامپل کے ساتھ ہی. جیسے میں نے ایک ایگزامپل دی، ایک آپ کا گھر ہے اور ایک آپ کا ہوٹل کا کمرہ ہے. آپ ہوٹل کے کمرے میں فرنیچر لا کر نہیں بھرتے ہیں. ان دا سیم وے، ایک آپ کا گھر ہے جس میں آپ رہتی ہیں اور ایک آپ پڑھنے کے لیے یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتے ہیں. آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے کمرہ ملا ہوا ہے. کیا جب بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں تو کم سے کم سامان پہ گزارا کر لیتے ہیں؟ وہ کم سے کم سامان بھی صرف ضرورت کا ہوتا ہے اور وہ بھی ان کو کافی لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے انہوں نے یہاں سے ایک دن جانا ہے. صحیح؟ یہ ہے زہد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا مائنڈ سیٹ بنانا چاہ رہے ہیں، یہ بتا کے کہ اس دنیا میں ایک اجنبی یا مسافر کی طرح رہو. اس دنیا کو عارضی سمجھیں اور اس دنیا کے گھر میں سامان اتنا نہ بھریں کہ وہ سامان آپ کو اللہ سے، اللہ کی فرما برداری سے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے روکے. اس دنیا میں خواہشات کے پیچھے ایسا نہ بھاگیں کہ یہ بھول جائیں کہ یہ دنیا عارضی ہے. اسی کو کہتے ہیں الزہد فی الدنیا. دنیا اتنی ہو جو ضرورت کی ہے،
جب دنیا اتنی ہوگی جو ضرورت کی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی اٹیچمنٹ اس کے ساتھ جو ہے وہ کم سے کم ہوگی. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ان آرڈر ٹو ڈائی. کوئی اس دنیا میں آیا جو ایک دفعہ پیدا ہو جائے اور پھر کبھی اس کو موت نہ آئے؟ کوئی آیا اس دنیا میں؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جس کے الفاظ کچھ ایسے بنتے ہیں، بلکہ حدیث نہیں ہے یہ، آئی تھنک کسی کا قول ہے اگر مجھے صحیح یاد ہے. میں حدیث نہیں کہہ رہی اس لیے کہ مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت. شاید یہ قول ہے کسی کا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اس دنیا کی زندگی میں پرماننس دیتا، دوام دیتا، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، وہ موت کے پیالے سے کبھی نہ پیتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکل ڈیتھ، طبعی موت اللہ تعالیٰ نے دی، وصال ہوا آپ کا. اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں آیا جو پیدا ہوا ہو اور پھر کبھی اس کو موت نہ آئی ہو. ہر مخلوق کو فنا ہے. فائن، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ایک دن ہمیں مرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس دنیا کو عارضی سمجھیں. کیا جب آپ پیدا ہوئی تھیں آپ کا جسمانی وجود تب بھی ایسا ہی تھا، یا اس وقت جس حالت میں ہم سب جب پیدا ہوئے تھے ہم ایک چھوٹا سا بچہ تھے؟ کیا ہمارا جسم بڑھ چکا ہے؟ ہر ایک کا جسم اس کے عمر کے حساب سے بڑھ چکا ہے. تو ہم آٹومیٹیکلی ایک ایسے راستے پر ہیں جو راستہ ہمیں اللہ کی طرف لے کر جا رہا ہے. دیٹس دا نیچرل ڈیتھ پروسیس. آپ کا جسم نیچر کو فالو کرتے ہوئے موت کے راستے پر بڑھ رہا ہے. ہمارا ہر گزرتا ہوا سال ہمیں بڑھاپے اور موت سے قریب کر رہا ہے. یہ جسم تو خود بخود جا رہا ہے آخرت کی طرف، موت کی طرف، اپنے انجام کی طرف. ایفرٹ کیا کرنی ہے؟ جو اللہ کے رسول سکھانا چاہ رہے ہیں کہ تم دنیا کو عارضی سمجھو، نعمت کو عارضی سمجھو، صحت کو عارضی سمجھو، زندگی کی اس نعمت کو موت سے پہلے عارضی سمجھو. جس چیز کو آپ نے اپنی ول پاور سے اس راستے پر لے کر آنا ہے وہ آپ کا دل ہے. جسم تو بڑھ رہا ہے اللہ کی طرف. چاہے نہ چاہیں بڑھاپا تو آئے گا. چاہے نہ چاہیں کتنے بھی بوٹاکس کروا لیجئے، کتنے بھی فلر کروا لیجئے، جب رنکل پڑنے ہیں چہرے پر تو پڑنا ہے. جب بڑھاپا آنا ہے تو آنا ہے. جسم تو بڑھ رہا ہے اللہ کی طرف. امتحان کس چیز کا ہے؟ دل اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا؟ جب ہم دنیا کو عارضی سمجھیں گے، جب ہم دنیا کے ساتھ اپنے سٹرنگز اٹیچ نہیں کریں گے تو ہمیں اللہ یاد رہے گا، آخرت یاد رہے گی. بعض اوقات ہمارا جسم نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، ہم تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن زندگی سے پیرالل گناہ نہیں چھوٹ رہے ہوتے. ایسا ہوتا ہے نا؟ نمازی انسان بھی جھوٹ بولنے والا، نمازی انسان بھی غیبت کرنے والا، نمازی انسان بھی دوسروں کے ساتھ ان کا حق مارنے والا، نمازی انسان رشوت کھانے والا، نمازی انسان سود کھانے والا. ایسا ہوتا ہے نا؟ تو جسم کو تو لگا دیا اللہ کی عبادت میں. کیا چیز اللہ کے سامنے نہیں جھکی، سبمٹ نہیں کیا؟ دل ہے. آپ کے دل کو اللہ کے سامنے جھکنے کی عادت نہیں ہوئی. خالی جسم کا یہ جس کو باؤنسنگ پوسچرز کہا جاتا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی چوری کہا ہے. تیزی تیزی سے ایک شخص نماز پڑھ کر اللہ کے رسول کی مسجد میں واپس جا رہا تھا. آپ نے کہا واپس آؤ اور دوبارہ نماز پڑھو. جس تم نے باؤنسنگ پوسچرز کیے ہیں، رکوع سجدہ تیزی تیزی سے، یہ نماز کی چوری ہے. جاؤ دوبارہ جا کر نماز پڑھو. اگر ہمیں زندگی میں یہ لگے کہ نماز ہے، روزہ ہے، قرآن کا پڑھنا ہے، لیکن سائملٹینیسلی گناہ ہے، وی نیڈ ٹو ورک آن آور ہارٹ. اپنے دل پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے دل کو بتائیں یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، عارضی ہے، کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی. مجھے اپنے رب کا فرما بردار بننا ہے، مجھے اپنے رب کی فرما برداری پر آنا ہے. حدیث میں آتا ہے موتو
قبل ان تموتوا، ڈائی بفور یور ڈیتھ، اپنی موت سے پہلے مر جاؤ. کیا مطلب ہے؟ خودکشی کر لو؟ نہیں، خودکشی تو حرام ہے. موتوا قبل ان تموتوا، جب آپ مرتے ہیں فزیکلی، فزیکل ڈیتھ آپ کو دنیا سے کمپلیٹلی ڈیٹیچ کر دیتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. کوئی روح واپس نہیں آتی مرنے کے بعد، کوئی روح خوش نہیں ہوتی. جب ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ سویم کا کھانا کھلائیں گے تو ابا کی روح خوش ہوگی، چلو جی، ابا کی روح اس طرح سے خوش ہونی ہوتی تو آپ ہر دن پھر کھانا ہی کھلاتے رہیے سب کو. 40واں کرو تاکہ روح خوش ہو جائے، یا گھر روشن کر دو اس لیے کہ روح واپس آتی ہے. اٹ ازنٹ لائک دس. کوئی روح واپس نہیں آتی. جب روح ایک دفعہ چلی گئی، یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہمیں سکھایا جو روح چلی گئی اس کا مقام یا علیین میں ہے یا سجین میں ہے. اب وہ عالم الغیب میں ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، ہم نہیں جانتے. روح واپس نہیں آتی. کلیئر ہے یہ بات؟ جو یہ کہا گیا ہے موتوا قبل ان تموتوا، جب ہم مرتے ہیں فزیکل ڈیتھ ہوتی ہے، طبعی موت ہوتی ہے، ہم دنیا سے کمپلیٹلی ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں ڈائی بفور یور ڈیتھ، یعنی اس سے پہلے کہ کمپلیٹ ڈیٹیچمنٹ ہو جائے، اپنے آپ کو دنیا سے ایموشنلی ڈیٹیچ کر لو. دنیا کی نعمتوں سے اپنے آپ کو ایسے ڈیٹیچ کرو کہ دنیا کی نعمتیں تمہارے ہاتھ میں ہوں، دل میں نہ ہوں. یو شوڈ ہیو دنیا ان یور ہینڈ، ناٹ ان یور ہارٹ. دل میں کیا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کی محبت. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانا چاہ رہے تھے کہ دنیا کے ساتھ اپنا اٹیچمنٹ ایموشنل، جب آپ کا اٹیچمنٹ نعمتوں کے ساتھ ایموشنل نہیں ہوتا تو نعمت چھن جاتی ہے تو آپ پھر نروس بریک ڈاؤن کی طرف نہیں جاتا. مثال کے طور پر بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ہر والدین کی آنکھوں کو اولاد کی طرف سے ٹھنڈا رکھے. کسی کی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، آسان امتحان نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. آپ نے بھی ایسے والدین دیکھے ہوں گے جو اس موقع پر بھی الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جو اس موقع پر بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی نعمت تھی، اللہ نے دی، ہم نے خوشیاں سمیٹی، اللہ کے پاس واپس چلی گئی. یہ ہے اللہ کے ساتھ اپنا دل کا رابطہ مضبوط رکھنا. ہر نعمت کے اوپر یہ ٹیگ لگا لیجئے، پھر چاہے مال جائے گا آپ اللہ سے بدگمان نہیں ہوں گے. آپ کہیں گی عارضی دنیا میں عارضی نعمتیں. پھر چاہے آپ کے رشتے آپ کے ساتھ ویسا معاملہ نہیں کریں گے جیسا کہ آپ کو خوشی دیتا تھا، آپ اپنے آپ کو سمجھائیں گی یہ وقت بھی گزر جائے گا. عارضی دنیا کا عارضی معاملہ. تو جتنا دنیا کو ہم عارضی سمجھیں گے انشاءاللہ اتنا ہمارے لیے رشتوں کو نبھانا آسان ہو جائے گا. ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ اسٹڈیز کیوں کرتے ہیں؟ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مجھے ایک پروڈکٹیو مسلمان بننا ہے. شادی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مجھے اللہ کی بندی بننا ہے. بچے کیوں چاہیے؟ اپنے لیے صدقہ جاریہ اکٹھا کرنا ہے. یہ کانسیپٹ آپ کو ہر نعمت کے ساتھ جوڑنا ہے. اس سے آپ کے اندر زہد آئے گا، ایموشنل ڈیٹیچمنٹ آئے گی. آپ رشتوں کے ساتھ رہیں گی، لیکن جب رشتے آپ کا دل دکھائیں گے آپ اللہ سے بدگمان نہیں ہوں گے. جب رشتے آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں کریں گے آپ اللہ کا رخ کریں گے، اپنے آپ کو بتائیں گی عارضی دنیا کے عارضی معاملات. آپ نے اچھی بیٹی کیوں بننا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آپ نے اچھی بیوی کیوں بننا ہے؟ دنیا کی تعریف کے لیے نہیں. کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آپ نے اچھی ماں کیوں بننا ہے؟ اس لیے کہ سارا سسرال آپ کی تعریف کرے، یا اس لیے کہ آپ کو اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑنا ہے؟ یہ وہ کانسیپٹس ہیں جو ہمیں نعمت کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں تاکہ ہم نعمت کا کم وقت میں بھرپور استعمال کر سکیں. سو دس از پوائنٹ نمبر 1. اب دنیا کی ہر نعمت کو عارضی سمجھیں. میں ایک بہت کروڈ ایگزامپل دے رہی ہوں. آپ میں سے جتنی شادی شدہ خواتین ہیں، شوہر سے جھگڑا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا؟ ارے واہ، بڑی نیک پروینیں بیٹھی ہیں ساری. ہاں
ہوتا ہے نا، ہوتا ہے چلیں کچھ میرے جیسے انسان بھی ہیں الحمدللہ. ہوتا ہے جہاں دو برتن ہوتے ہیں وہ ٹکراتے ہیں آپس میں. جب دو بہنیں آپس میں لڑ سکتی ہیں، دو بھائی لڑ سکتے ہیں، بہن بھائی لڑ سکتے ہیں، تو شوہر اور بیوی کمپلیٹلی دو الگ جینڈر، دو الگ پرسنالٹیز، آپس میں جھگڑا ہو سکتا ہے. عقل مند وہ ہے. اب یہاں سب میرے سامنے بیویاں بیٹھی ہیں، کہنے کو بہت کروڈ ایگزامپل ہے، لیکن جب آپ اپنی شوہر کی نعمت کو، کیا شوہر نعمت ہے؟ ہم